السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ کینیڈا کی حکومت نقاب پر پابندی لگانا چاہتی ہے اور اس سلسلے میں الیکشن پر بحث جاری ہے۔ حال میں ہی میں ایک مسلمہ نے وہاں نقاب میں شہریت کی حلف برداری کا قانونی مقدمہ جیت لیا ہے اور نقاب ہی میں حلف برداری کی۔ ایک صحافی نے سوال کیا ہے کہ جب حج جیسے موقع پر نقاب کی اجازت نہیں تو شہریت کی حلف برداری جیسی تقریب میں نقاب کیوں اس قدر لازم تھا؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ یہ دین جو ہے اسلام، یہ اللہ رب العالمین کا ہے۔ اس کے اصول اور ضابطے اللہ نے وضع کیے ہیں۔ یہ انسانوں کا بنایا ہوا اصول نہیں ہے کہ جو ہے آپ یہ کہیں کہ حج میں نہیں نقاب پہنتی ہیں تو باہر بھی نقاب اتار کر گھومیں گی۔ یہ جو ہے صحافیوں کا کام نہیں ہے۔ جو ہے یہ قیاس مع الفارق اس کو کہا گیا ہے۔ یہ قیاس کرنا نہیں کہ حج میں جو ہے نقاب نہیں پہنتی ہیں تو جو ہے حج سے باہر بھی نقاب کھول کے گھومیں۔ یہ نقاب کی جو ممانعت حج میں کی گئی ہے، خود دلیل ہے اس بات کی کہ حج کے علاوہ جو ہے میں نقاب کا پہننا ضروری ہے، اور یہی جو تھا، اسی لیے حج میں خصوصیت کے ساتھ نقاب پر پابندی لگائی گئی۔ نقاب پر پابندی حج کے دنوں میں، حج کی حالت احرام میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حج کے علاوہ اس کا پہننا ضروری ہے، اس کا استعمال ضروری ہے۔ اگر ضروری نہ ہوتا تو روکنے کی ضرورت نہ پیش آتی۔ اس کا مطلب کہ عام حالات میں نقاب لازم ہے، حج میں نقاب سے ممانعت کی گئی۔ اور تو یہ قانون یہ اللہ کا ہے، ہمارا اور آپ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ جس طرح چاہیں جہاں چاہیں اس کو فٹ کرتے رہیں۔ جو ہے شہریت کی تقریب کو حج پر قیاس کرنا یہ غلط ہے۔ حج یہ عبادت ہے اور شہریت کی تقریب یہ عبادت نہیں ہے، یہ واضح ہونا چاہیے، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ نقاب جو حج میں نقاب سے جو روکا گیا ہے، وہ یہ مطلب نہیں ہے کہ چہرہ کھلا رہے گا۔ نقاب کے سے روکنے سے یہ سمجھنا کہ چہرہ کھول کے رہے گی حج کی حالت میں، یہ غلط ہے۔ چہرے کو ڈھانپنا ہے، چاہے حج میں ہو، عمرے میں ہو یا اس سے باہر ہو۔ پابندی جو لگی ہوئی ہے وہ صرف نقاب جو چہرے کا پوشن ہوتا ہے، فیس پیس جسے کہتے ہیں، وہ فیس پیس کے استعمال پر صرف جو ہے حج میں پابندی ہے۔ اس کا مطلب نہیں کہ چہرہ کھول کے، جیسے کہ مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ قمیص نہ پہنے، شلوار اور پائجامہ نہ پہنے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ننگے گھومیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ننگے گھومیں گے۔ یہاں کہا گیا کہ حالت احرام میں مرد حضرات قمیص نہیں پہن سکتے، کرتا نہیں پہن سکتے، شرٹ نہیں پہن سکتے، اور اسی طریقے سے جو ہے شلوار اور پائجامہ نہیں پہن سکتے۔ تو کیا مطلب ہے اس کا کہ وہ ننگے گھومیں گے؟ تو چہرے پر نقاب نہ باندھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خواتین جو ہے چہرہ کھول کر کے حج اور عمرے میں گھومیں گی۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو مردوں کو بھی کہہ دینا چاہیے کہ وہ ننگے گھومیں، کیونکہ ان کو بھی روکا گیا قمیص پہننے سے، ان کو بھی روکا گیا پائجامہ اور شلوار پہننے سے۔ تو یہ ہرگز مطلب نہیں نقاب اور دستانہ، جو اللہ کی وجہ سے فرمایا لا تنقب المرأة ولا تلبس قفازین،
کہ عورت جو ہے نہ تو نقاب باندھے حالت احرام میں چہرے پر اور نہ ہی ہاتھ میں دستانہ پہنے. تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ ہتھیلی اپنی اور اپنا چہرہ کھول کے گھومے. نہیں، وہ قمیص آستین لمبی کرے تاکہ اس کا ہتھیلی چھپی رہے، یا چادر کے ذریعے چھپائے، یا اسی طرح جو ہے چہرہ جو ہے وہ جو ہے گھونگھٹ بنائے چادر کے ذریعے اور دوپٹے کے ذریعے اپنا چہرہ چھپا کے رہے گی. جیسا کہ اس سلسلے میں جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور جو ہے عمل موجود ہے. چنانچہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے روکا، وہیں پر جو ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ابو داؤد حدیث نمبر 1833، مسند احمد حدیث نمبر 23,501 جو ہے فرماتی ہیں کہ کان الرکبان یمرون بنا ونحن مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرمات، کہ ہمارے پاس سے قافلے گزرتے تھے، لوگ گزرتے تھے، حالت احرام میں ہوتی. فَإِذَا حَاذُوا بِنَا، جب ہمارے سامنے آتے، سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا عَلَى رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، تو ہم میں سے ہر ایک خاتون اپنے جلباب کو اپنے چہرے سے، اپنے سر سے اپنے چہرے پر لٹکا لیا کرتی، یعنی چہرے کو چھپا لیا کرتی، گھونگھٹ بنا لیتی. فَإِذَا جَاوَزُونَا، اور جب وہ لوگ ہم سے نکل جاتے، ہمارے سامنے کوئی نہیں ہوتا، کشفنا ہو، تو اپنا چہرہ کھول لیا کرتی تھی. یہ مسند احمد اور ابو داؤد کی ایک حدیث ہے. شیخ جو ہے البانی نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. اور جو ہے دیکھیے حجاب المرأۃ المسلمہ صفحہ نمبر 107. تو اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ عورت کا چہرہ مرد کے جسم کی طرح ہے. جس طرح مرد جو ہے اپنے جسم کو قمیص نہیں پہن سکتا، ڈال سکتا، پائجامہ نہیں پہن سکتا، لیکن اس کو وہ چادر کے ذریعے چھپائے گا، اسی طریقے سے عورت بھی نقاب کے علاوہ اپنی چادر، اپنے دوپٹے کے ذریعے اپنے چہرے کو چھپائے گی. چھپانا ہے غیر مردوں سے. چنانچہ اس سلسلے میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کن نغطی وجوہنا من الرجال فی الاحرام، کہ ہم جو ہے اپنے چہروں کو مردوں سے حالت احرام میں چھپاتی تھیں. دیکھیے مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ 454، جلد نمبر 1 صفحہ 454 جو ہے یہ حدیث مستدرک حاکم کی ہے. اور جو ہے اس کو جو ہے صحیح قرار دیا امام حاکم نے کہ صحیح علی شرط الشیخین، اور امام ذہبی نے اس پر موافقت کی ہے کہ بخاری مسلم کی شرط پر یہ روایت صحیح ہے. امام ذہبی نے اس کی موافقت کی ہے. اور شیخ البانی فرماتے ہیں انما هو علی شرط مسلم، یہ مسلم کی شرط پر. دیکھیے حجاب المرأۃ المسلمہ صفحہ نمبر 108، صفحہ نمبر 108. تو یہاں یہ واضح ہونا چاہیے کہ حج میں نقاب پر جو پابندی لگی ہے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورتیں چہرہ کھول کر رہیں گی. چہرے نہیں، بلکہ ان کو چہرہ مردوں سے، غیر مردوں سے اپنے چہرے کو چھپانا ہے، اپنی ہتھیلی کو چھپانا ہے. پردہ واجب ہے، چاہے حالت حج میں ہو یا حج کے علاوہ ہوں. صرف یہاں پابندی جو ہے جس طرح مردوں پر پابندی ہے کہ وہ قمیص اور پاجامہ اور شلوار نہیں پہن سکتے، اسی طرح عورتوں پر پابندی ہے کہ وہ نقاب اور دستانہ نہیں پہن سکتی ہیں. لیکن جس طرح مرد چادر کے ذریعے اپنا جسم چھپائیں گے، نیچے ایک چادر پہنیں گے اور کندھے سے ایک چادر ڈال لیں گے، اسی طرح عورتیں جو ہے اپنی ہتھیلی کو اور اپنے چہرے کو چادر کے ذریعے، دوپٹے کے ذریعے چھپائیں گی.
یہ واضح ہونا چاہیے۔ اصل چیز اسی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ غلط فہمیاں لوگوں کو ہوتی ہیں، لوگ سمجھنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بدائع الفوائد جلد نمبر 3 صفحہ 664 پر اس پہ بڑی نفیس بحث کی ہے اس مسئلے پر جو ہے، اور انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے حالت احرام میں یا اس کے علاوہ میں چہرے کے کھولنے کو مشروع نہیں کیا کہ چہرہ کھول کے رہیں۔ جو نس ہوا ہے وہ نقاب کے سلسلے میں خاص طور کے، جیسے جو ہے قفازین کے سلسلے میں نس، اور فرماتے ہیں کہ جس طرح مردوں کو قمیص اور سلوار پہننے کی ممانعت ہے، اور اسی طرح عورتوں کو نقاب اور دستانہ حالت احرام میں پہننے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اور قمیص اور سلوار پہننے سے ممانعت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے بدن کو کھلا رکھیں گے۔ اسی طریقے سے جو ہے عورتیں جو ہے اپنے چہرے کو اور اپنے ہتھیلی کو، جس طرح مرد اپنے جسم کو چھپاتے ہیں، عورتیں اپنے چہرے ہتھیلی کو غیر مردوں سے چھپائیں گی، غیر مردوں سے چھپائیں گی۔ اور اس پر لمبی بحث علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے جو ہے یہاں پر کی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے مختصر سنن نبی داؤد میں بھی علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پر بحث کی ہے اور اس حقیقت کو واضح کیا ہے۔ اور یہ تھے شیخ العثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الممتع جلد نمبر 7 صفحہ 165 پر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے کہ عورت اپنا چہرہ نہیں چھپائے گی، یہ ممانعت نہیں حالت احرام میں عورت اپنا چہرہ نہ چھپائے، چہرہ کھلا ہوا رکھے، یہ کہیں وارد نہیں۔ جو چیز ہے وہ نقاب پر ہے، اور نقاب یہ جو ہے چہرہ چھپانے سے خاص ہے۔ نقاب نہ ممانعت کا مطلب یہ نہیں کہ چہرہ کھلا رکھے گی، تو جو ہے نقاب یہ چہرے کا لباس ہے، اور عورت کو جو ہے جس طرح مرد جو ہے جسم کے لباس یعنی قمیص سے روکا گیا ہے، اسی طریقے سے عورت کو نقاب سے روکا گیا ہے۔ یہ اصل مسئلہ ہے۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم پر ننگے گھومے مرد، اور نہ ہی یہ مطلب ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھول کر کے گھومے گی۔ تو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ جب حج میں چہرہ کھلا رہے گا تو جو ہے دوسری جگہ بھی چہرہ کھولنے میں کیا حرج ہے، یہ غلط۔ حج میں چہرہ کھلا نہیں رہے گا، بلکہ ایک حج ایک عبادت ہے، اس کا ایک شعار بتایا گیا، ایک علامت اور پہچان بتائی گئی، تاکہ جو ہے ایک طرح کی امتیازی جو ہے کیفیت ہو، جو ہے پہچانا جائے انسان کہ حالت احرام میں ہے یا حالت احرام میں نہیں ہے۔ ایک علامت اور پہچان ہے وہ کہ عورت نقاب اور دستانہ جو ہے حالت احرام نے نہ پہنے، بلکہ اپنی چادر سے، اپنے دوپٹے سے اپنے چہرے کو اور اپنے ہتھیلی کو چھپائے اور پردے کا اہتمام کرے۔ تو پردہ واجب ہے، چاہے حالت احرام میں ہو عورت یا حالت احرام سے باہر ہو۔ اب نقاب نہ استعمال کرنے کی سے یہ استدلال کرنا کہ جو ہے چہرہ کھلا رہے گا، یہ ہرگز صحیح نہیں ہے، یہ ہرگز صحیح نہیں، استدلال جو ہے صحیح نہیں ہے، بلکہ عورت چاہے حالت احرام میں ہو یا حالت احرام سے باہر ہو، عورت جو ہے کا چہرہ چھپانا یہ واجب ہے، چہرہ چھپانا یہ واجب ہے۔ اور یہی طریقہ رہا ہے صحابیات کا، ازواج مطہرات کا، صحابیات کا، جو ہمیشہ چہرہ چھپا کے رکھتی تھیں، چھپتی رہتی تھیں۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی وہ روایت ہے کہ جو ہے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے پیچھے رہ گئی تھیں، چھوٹ گئی تھیں، اور وہ جو ہے لیٹی ہوئی تھیں، حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے تو ان کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں چونکہ انہوں نے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے مجھے دیکھا تھا، اس لیے دیکھتے پہچان گئے، اور انہوں نے انا للہ و انا راجعون پڑھا، میں بیدار ہوئی، فخمرت وجہی بجلبابی، تو اپنی چادر سے میں نے اپنا چہرہ فوراً ڈھانپ لیا۔
اپنی چادر سے اپنا چہرہ میں نے فوراً ڈھانپ لیا۔ تو یہ حدیث پاک صحیح بخاری کی یہ وضاحت ہے کہ مسلم خواتین کے یہاں ہمیشہ یہی رہا کہ وہ چہرہ چھپا کے رکھتی تھی۔ چہرے کا چھپانا، چہرے کا پردہ، یہ پردے کے حکم میں داخل تھا۔ اسی لیے کہتی ہیں کہ پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا تھا اس لیے پہچان گئے۔ اس کا مطلب جب پردے کا حکم نازل ہوا اس کے بعد دیکھنے کا کوئی سوال نہیں تھا۔ خواتین کی عام عادت تھی کہ چہرہ چھپا کے رکھتی تھی۔ تو حج کے اس حکم سے یہ صحافیوں کا اور دوسرے لوگوں کا استدلال کرنا یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اس کی اجازت نہیں ہونے کی اس طرح سے الٹے سیدھے استدلال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو سمجھ دے۔ اور یہ خاتون جس نے نقاب میں شہریت کا حلف لیا ہے قابل تعریف خاتون ہے۔ اللہ تعالی ہماری خواتین کو، ہماری ماں اور بہنوں کو اسی طرح عفت اور عصمت کی توفیق عطا فرمائے، جو اپنے دین کو پر جو ہے اسی طرح کاربند رہیں، پابندی کریں۔ اور جب آپ اللہ کے دین پر کی پابندی کریں گی تو اللہ بھی آپ کا ساتھ دے گا، اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نصیحت کرتے ہوئے عبداللہ بن عباس کو کہا تھا کہ جو ہے احفظ اللہ یحفظک یحفظ اللہ تجدہ تجاہک، جو ہے اے تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو گے، اللہ کو تم بحیثیت معاون اور مددگار کے اپنے سامنے پاؤ گے۔ تو اگر ہم دین پر عمل پیرا ہو جائیں تو اللہ تعالی ہمارا تعاون، ہماری مدد ضرور کرتا ہے، ہمارا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں اپنے دین کا دامن ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔